انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں جبریل امین اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر، اللہ کے حکم سے تمام کے تمام فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک ان پر سلامتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم نے اس پوری سورت مبارکہ میں شب قدر کی عظمت و منزلت کو بیان فرمایا ہے۔ اسے شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ شب رات کو کہتے ہیں، شب قدر قدر والی رات۔ اس کے کئی معنی علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا معنی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم نے اپنی قابل قدر کتاب یعنی قرآن مقدس قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یعنی کتاب بھی قدر والی، جس رسول کو عطا فرمائی وہ رسول بھی قدر والے، اور جس امت کو عطا فرمائی اللہ کی نظر میں وہ امت بھی قدر والی۔ اسی لیے شاید اس کے سورہ مبارکہ میں لفظ قدر جو ہے وہ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یعنی ایک سے مراد علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، دوسری قدر سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے، اور تیسری سے مراد مصطفیٰ کی امت ہے۔ دوسرا معنی جو علماء کرام نے اس کا بیان فرمایا وہ کہتے ہیں قدر کا معنی ایک تنگی بھی ہے۔ کیا ہے؟ تنگی۔ تنگی کس لحاظ سے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس لحاظ سے تنگی ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر فرشتے اتنی کثرت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا اندازہ لگا لیں، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین۔ آپ کو ایک باریک نکتہ بتاؤں، اگر آپ کی توجہ ہو، آپ کا ذہن جو ہے وہ جاگ رہا ہو تو میں آپ کو باریک نکتہ بتاتا ہوں، ایمان جھوم اٹھے گا خدا کے قسم۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور روح سے مراد روح الامین حضرت جبریل امین ہے۔ حضرت جبریل نبی کے علاوہ زمین پر نازل نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ تک جبریل جو ہے وہ زمین پر آتا رہا ہے، اور اس کا کام صرف یہی تھا انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں رب کا پیغام پہنچانا۔ وہ وہی لے کے آتا تھا۔ اس کے بعد سرکار کی حیات مبارکہ کے بعد جبریل 63 سالہ زندگی کے بعد آقا کے ظاہری وصال کے بعد جبریل زمین پر نہیں آیا۔ قرآن مقدس فرما رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور جبریل بھی۔ اب توجہ کریں، اہل ایمان اور اہل محبت اس بات پہ جھوم اٹھیں گے
مجھے خود کو بڑا لطف آیا جب یہ میں لکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی بھی جبریل تو نبیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو نبی تو اب ہے کوئی نہیں، تو ذہن میں صرف ایک ہی بات نظر آئی کہ پورے سال میں ماہ مقدس رمضان المبارک میں صرف ایک ہی یہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس رات میں مصطفیٰ اپنے امتیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ صرف پورے سال میں ماہ مقدس رمضان المبارک میں صرف ایک یہ رات ہے لیلۃ القدر کی رات جس رات مصطفیٰ اپنے امتیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اسی لیے تو فرمایا بھی جبریل بھی نازل ہوتا ہے۔ کیسا لطیف نکتہ ہے اور کیسی پیاری بات ہے، اسی لیے تو فرمایا جبریل نازل ہوتا ہے۔ اور جبریل کس لیے نازل ہوتا ہے؟ فقط مصطفیٰ کے لیے نازل ہوتا ہے۔ وہ مصطفیٰ کے لیے نازل ہوتا ہے، بگڑی امت کی بات بن جاتی ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ ایک تیسرا معنی بھی قدر کا بیان کیا گیا۔ امام ابو بکر الوراق آپ کہتے ہیں کہ اس رات کو قدر کہنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اس رات کو عبادت کرنے والے لوگوں کو یہ رات صاحب قدر بنا دیتی ہے، یعنی جو بندہ اس رات عبادت کرتا ہے اس کی اللہ کی بارگاہ میں قدر ہو جاتی ہے، رب کی نظر میں وہ بندہ صاحب قدر ہو جاتا ہے۔ یا آسان لفظوں میں ایسے کہہ لیں کہ جو بندہ اس رات کی قدر کر لیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ رات کیوں عطا فرمائی گئی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمر کے بارے میں بتایا گیا۔ ان کی عمریں بہت ہوتی سی، کوئی 100 سال، 150 سال، 125 سال، اتنی عمریں، اور اس سے زیادہ عمریں بھی ہوتی تھیں۔ اتنی عمریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوچ کر پریشان ہو گئے کہ اگر ان کی عمریں اتنی تھیں تو ان کے عمل بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ ظاہری بات ہے، ایک 60-65 سال جس کی عمر ہے اور ایک کی عمر 100 سال ہے، اس کی عمر میں بڑا فرق ہے، تو اتنے فرق میں اعمال جو ہیں وہ زیادہ 100 سال والے کی عمر کے ہوں گے۔ 60 سال والی عمر کے عمل جو ہیں وہ اس کے عمل کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ سابقہ امتوں کی عمریں بھی زیادہ، جب عمریں زیادہ تو ان کے عمل بھی زیادہ، میری امت جو ہے اس کی عمر بھی کم ہوگی، جب عمر کم ہوگی تو سابقہ امتوں سے عمل بھی ان کے کم ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا میرا حبیب پریشان ہو گیا ہے، میرا حبیب پریشان ہو گیا ہے، میرے محبوب کا پریشان ہونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ مولا حکم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ رات لے جا، میرے محبوب کو خوشخبری سنا دے، محبوب پریشان نہ ہو، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے، تیری امت کے کم عمر والے لوگ اس رات کھڑے ہو کر عبادت میری کر لیں، میں انہیں 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرما دوں گا۔ یعنی وہ جتنا عمل ساری عمر کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک رات میں عطا فرما دیا۔ اب یہ کرم کس کا ہے؟ اللہ کا کرم ہے، یقیناً اللہ کا کرم ہے، لیکن وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا تھا سیانے بندے ہو گل نو تولیا جے۔ آپ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ہائے 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 ہائے، کون دیتا ہے دینے کو،
تیرا نہیں تیرے سائیاں دا منہ ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہمارے تو اعمال کسی کھاتے کے نہیں تھے، ہمارے عملوں کو تو رب جانتا تھا۔ رب نے تے اپنے یار دے منہ نو انیاں عظمتاں والیاں راتاں عطا فرمائیاں نے۔ یہ تو نبی کا صدقہ ہے، ہمیں رمضان عطا فرمایا، یہ نبی کا صدقہ ہے۔ اللہ نے ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما دی، یہ نبی کا صدقہ ہے۔ کبھی شب قدر ہے، کبھی شب بارات ہے، کبھی شب معراج ہے، کبھی ماہ مقدس رمضان المبارک ہے، یہ نبی کا صدقہ ہے۔ اللہ نے رمضان بھی محمد کے صدقے عطا فرمایا، قرآن بھی محمد کے صدقے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور بڑی عظمت ہے امت مصطفیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں زندگیوں میں ایک بار پھر قدر والی رات جو ہے وہ نصیب فرمائی ہے۔ جمعرات کو شب قدر ہے، 27ویں جسے کہا جاتا ہے۔ کوشش کی جائے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر وہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ کی عبادت میں گزاری جائے۔ تمام دنیا کے اعمال ترک کر کے، چھوڑ کر، اپنی نیند کو چھوڑ کر، اپنے بستر سے الگ ہو کر ایک رات اللہ کو دے دیجئے۔ ہاں، ایک رات اللہ کو دے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ ہمارے سجدوں کی قدر فرما کے ہمیں اس قدر والی رات میں صاحب قدر انشاءاللہ بنا دے گا۔ ہاں جی، ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں گی، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، ہمارے سجدے قبول ہو جائیں گے، اور اس رات اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو یقیناً معاف فرمائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ ورسولہ اعلم۔